نماز عید کے حوالے سے چند مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز عید کا حکم کیا ہے، یعنی کوئی نماز فرض ہوتی ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت ہے ہوتی ہے، کوئی نفل. تو جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ہے یہ واجب ہے، لیکن ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے. یہ ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس پر نماز جمعہ واجب ہے. نماز جمعہ کیونکہ ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے، جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں ان پر نماز جمعہ واجب نہیں ہوتی، اور دیہات کی خاص شرائط ہوتی ہیں کہ اتنے گھر ہوں گے، اتنے لوگ ہوں گے، یہ فیسلٹیز ہوں گی. اس وقت جو ہے وہ ان لوگوں پر نماز جمعہ فرض ہوگی اور سب نماز جمعہ ادا کریں گے. اور اگر یہ فیسلٹیز نہیں ہے، جیسے ہمارے پنجاب کے اندر مختلف ڈیرے ہوتے ہیں، یعنی ایک ڈیرا ہوگا وہاں صرف 2 گھر رہتے ہوں گے دور دور تک، پھر جب انہوں نے اپنی کچھ سہولیات کے لیے جانا ہے تو شہر میں جاتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں پر ظہر کی نماز فرض ہوتی ہے، جمعہ کے دن جمعہ فرض نہیں ہوتا. اسی طرح عید بھی انہی لوگوں پر فرض ہوگی جن پر نماز جمعہ فرض ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نماز جمعہ کے حوالے سے جو شرائط ہیں وہی شرائط اس کے اندر بھی لاگو ہیں. عیدین کی نماز کہاں ادا کی جا سکتی ہے؟ عید کی نماز صرف شہر اور ایسے بڑے گاؤں اور دیہات میں، یعنی بڑا گاؤں اور دیہات اس کے اندر مختلف فقہا کی مختلف شرائط ہیں کہ 300 گھر ہوں، یا ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ 1000 لوگ ہوں، یا یہ بھی بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اس میں آپ کی ضرورت کی ہر چیز اویلیبل ہو، یعنی آپ کو کوئی چیز فوری طور پر ضرورت ہو تو آپ کو شہر نہ جانا پڑے، وہاں سے ہی آپ کو اویلیبل ہو، تو پھر اس صورت میں اس کو بڑا گاؤں یا بڑے دیہات کے اندر بھی شمار کیا جاتا ہے. تو جہاں جمعہ کی ادائیگی واجب ہے تو وہاں پر نماز عید ادا ہو سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں جمعہ کی نماز جائز نہ ہو تو وہاں عید کی نماز بھی جائز نہیں، اس لیے ایسے مقامات پر عید کی نماز سے اجتناب کرنا چاہیے. یعنی ہمارے ہاں اب دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے ساتھ بھی ایک گاؤں ہے، وہاں لوگ جمعہ نہیں پڑھتے، لیکن جب عید آتی ہے تو عید پڑھتے ہیں، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ ایسے جگہ پر بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مطلب 4 5 لوگ ہیں، کوئی سہولت نہیں ہے، تو ادھر ہی وہ مولوی کو بلا کر جو عید شروع کر دیتے ہیں، جبکہ عید کے لیے شرط ہے کہ وہاں پر نماز جمعہ ہوتی ہو، اور جہاں پر نماز جمعہ کی شرائط پوری ہوں گی وہاں پر جو ہے وہ نماز عید ہو سکتی ہے، ادروائز نماز عید تو وہاں پر ہو ہی نہیں سکتی. عیدین کی نماز میں جماعت جو ہے یہ شرط ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ کیونکہ نماز عید ہو چکی ہے تو لہٰذا میں الگ جو ہے وہ اپنی نماز عید پڑھ لوں، بلکہ ایسا نہیں ہو سکتا. نماز عید شرط ہے. ایک مسجد میں اگر مثال کے طور پر نماز عید آپ سے رہ گئی ہے تو آپ کسی اور مسجد میں چلے جائیں جہاں نماز عید آپ کو مل سکتی ہے، لیکن بہر کیف اگر نماز عید کی جماعت آپ سے رہ گئی تو آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ الگ نماز پڑھیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نفل پڑھ لیں، اور اس میں آپ اشراق کا وقت ہے تو اشراق کی نیت کر لیں، چاشت کا وقت ہے تو چاشت کی نیت کر لیں. بہرحال آپ جو ہے وہ ایسے کوئی نوافل پڑھ لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب ہے وہ آپ کو حاصل ہو سکے، لیکن اس کے متبادل یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی الگ نماز عید ادا کریں. اس میں نمازیوں کی کم از کم تعداد جو کہ نماز جمعہ میں شرط ہے وہ اس کے اندر شرط ہے. نماز جمعہ کے اندر نمازیوں کی کم از کم مقدار کی شرط یہ ہے کہ امام کے علاوہ 3 لوگ ہوں کم از کم. یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر امام ہے اور ساتھ میں 2 لوگ ہیں، بے شک وہ شہر ہے اور وہ وہاں پر جمعہ پڑھنا چاہیں تو وہ نہیں پڑھ سکتے. جمعے کے لیے شرط ہے کہ کم از کم امام سمیت 4 لوگ ہوں. تو یہی شرط عید کے لیے بھی ہے کہ کم از کم اتنے لوگ ہوں گے تبھی جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کے اہل ہوں گے. صرف اس کے اندر باقی تقریباً جو بھی شرائط ہیں وہ جمعے والی ہیں. صرف ایک جو ہے فرق ہے کہ جمعہ کی نماز میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ ہم پہلے پڑھتے ہیں اور وہ نماز جمعہ کا خطبہ فرض ہے، جبکہ عید کی نماز کے لیے جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ عید کی نماز کے بعد دیا جاتا ہے اور وہ سنت ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ فرق ہے، اور باقی جتنی بھی شرائط اور احکامات ہیں وہ سیم ہی ہیں. اب آخر میں ہم ایک دفعہ جو عید کی نماز کی ادائیگی کا طریقہ ہے اس کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں. عیدین کی نماز کے لیے سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، اور نیت وہی جو آپ نماز کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ جو بھی عید ہو اس کی نیت کریں، اور ساتھ میں جو 6 زائد تکبیریں جو واجب ہیں ان کو مینشن کر دیں. بس آپ کہیں کہ 7 6 تکبیر زوائد کے، یعنی زائد جو آپ پڑھیں گے اس کے ساتھ. پھر اس کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیں.
پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ جو ہے وہ لٹکا دیں. یعنی یہاں پر کیونکہ ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے تو میں آپ کو تھوڑا مزید آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر 6 زائد تکبیریں، اور جو 6 زائد تکبیریں ہیں ان میں سے پہلی 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں دوسری جو رکعت ہے اس کے اندر ہے. اب جو پہلے والی 3 تکبیریں ہیں وہ آپ نے قرات سے پہلے ادا کرنی ہے. یعنی اس کا طریقہ کار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا اور ہاتھوں کو باندھ لیا. اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھی. اس کے بعد آپ نے پھر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، پہلی تکبیر. پھر اللہ اکبر کہنا، ہاتھوں کو اٹھانا ہے دوسری تکبیر. پھر اللہ اکبر کہنا ہے تیسری تکبیر. اور اس تیسری تکبیر کے بعد آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ جو امام صاحب ہے وہ آہستہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد وہ الحمد شریف اور جو بھی صورت وہ ملائیں گے ساتھ. اور اس کے بعد معمول کے مطابق رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا. اور اب جب دوسری رکعت ہے تو دوسری رکعت میں امام صاحب پہلے قرات کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی پہلے وہ سورہ فاتحہ اور جو بھی صورت وہ ملائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ 3 تکبیریں ہوں گی. پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، اور پھر چوتھی تکبیر میں وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے. ان میں جو چوتھی تکبیر ہوگی وہ اللہ اکبر جو کہے گا تو وہ رکوع کی تکبیر ہوگی، وہ بیسیکلی رکوع کے حوالے سے. تو اس طرح 6 تکبیریں جو ہے وہ ادا کریں گے، اور اس کے بعد معمول کے مطابق جو باقی نماز ہے اس کو مکمل کریں گے. تو یہ عید کے حوالے سے مختصر طریقہ کار ہے، اس کو بھی ریوائز کر لیں. اور اس کے بعد پھر خطبہ ہوتا ہے وہ بھی توجہ کے ساتھ سنیں، اور اس طرح جو نماز عید ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے.